قائد اعظم محمد علی جناح۔ دوستو، قائد اعظم محمد علی جناح کو کون نہیں جانتا۔ آپ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ بانی پاکستان تھے۔ محمد علی جناح 1913 سے لے کر پاکستان کی آزادی 14 اگست 1947 تک آل انڈیا مسلم لیگ کے سربراہ رہے۔ پھر قیام پاکستان کے بعد اپنی وفات تک وہ ملک کے پہلے گورنر جنرل رہے۔ سرکاری طور پر پاکستان میں آپ کو قائد اعظم یعنی سب سے عظیم رہبر اور بابائے قوم یعنی قوم کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا یوم پیدائش پاکستان میں قومی تعطیل کے طور پر منایا جاتا ہے۔ مسٹر انفارمیٹو کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک انگریز پروفیسر پیٹر ان سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ایک دن پروفیسر ڈائننگ روم میں لنچ کر رہا تھا تو آپ بھی اپنی ٹرے لے کر اس ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ پروفیسر کو اچھا نہ لگا اور اس نے جناح سے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ ایک پرندہ اور سور ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے۔ جناح نے پورے اطمینان لہجے میں جواب دیا کہ پریشان نہ ہوں، میں یہاں سے اڑ کر دوسرے ٹیبل پر بیٹھ جاتا ہوں۔ جناح کے اس حاضر جوابی پر پروفیسر کو بہت غصہ آیا اور اس نے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے ہی دن پروفیسر نے جناح سے سوال کیا کہ اگر تمہیں راستے میں 2 بیگ ملیں، ایک میں دولت اور دوسرے میں دنائی ہو تو تم کس کو اٹھاؤ گے؟ جناح نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا کہ دولت۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے اس جواب پر پروفیسر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ یہ جواب دیا کہ میں تمہاری جگہ ہوتا تو دنائی والے بیگ کو اٹھاتا۔ جناح صاحب نے مسکرا کر جواب دیا کہ ہر انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی میں 2 واقعات ایسے ہوئے تھے جس میں ان پر لڑکیوں نے زیادتی کا الزام لگایا تھا یا لگانے کی کوشش کی تھی۔ یہ دونوں واقعات الگ الگ جگہوں پر پیش آئے تھے۔ ایک مرتبہ قائد اعظم محمد علی جناح رات کے وقت اپنے ڈرائیور کے ساتھ کہیں سفر کر رہے تھے۔ اس دن پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند تھی۔ راستے میں ایک خاتون ملی جس نے قائد اعظم محمد علی جناح سے لفٹ کا مطالبہ کیا۔ قائد اعظم نے یہ سوچ کر اس خاتون کو لفٹ دے دی کہ یہ بیچاری رات کے اس وقت کہاں بھٹکے گی۔ خاتون قائد اعظم کی گاڑی میں سوار ہو گئی اور گاڑی دوبارہ چلنے لگی۔ قائد اعظم اپنا سگریٹ پینے میں مصروف تھے اور وہ خاتون پیچھے چپ کر کے بیٹھی رہی۔ جب خاتون کی منزل آئی تو ڈرائیور نے گاڑی سائیڈ پہ لگائی۔ جیسے ہی گاڑی رکی تو وہ خاتون زور زور سے چیخنا چلانا شروع ہو گئی کہ اس شخص نے میرے ساتھ غلط حرکت کی ہے، کیونکہ اس وقت ہر جگہ پر رش بھی بہت تھا اور لوگ پہلے سے قائد اعظم کے خلاف تھے۔ اس وجہ سے سب لوگ منٹوں میں جمع ہو گئے۔ قائد اعظم گاڑی سے اترے، انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنا سگریٹ آگے کیا اور سگریٹ کو ایک جھٹکا دیا تو سگریٹ کے اوپر جمی ہوئی راکھ گر گئی۔ تب آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے اس خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہوتی تو زور زبردستی کرنے کی وجہ سے اس سگریٹ کے اوپر جمی ہوئی راکھ پہلے سے گر چکی ہوتی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ خاتون جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ بات وہاں موجود تمام لوگوں کے دل پہ لگی اور اس کے بعد آپ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ دلی سے ممبئی جانے کے لیے ٹرین کی فرسٹ کلاس میں سفر کر رہے تھے۔ ٹرین بالکل خالی تھی اور ڈبے میں قائد اعظم کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ اتنے میں ایک خاتون ڈبے میں آ کر قائد اعظم کے ساتھ بیٹھ گئی۔ جیسے ہی ٹرین نے چلنا شروع کیا تو آپ اخبار پڑھنا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد خاتون نے قائد اعظم کو کہا، تمہارے پاس جو قیمتی سامان ہے مجھے دے دو، ورنہ میں یہ الزام لگا دوں گی کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ قائد اعظم نے اس خاتون کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور اخبار کے مطالعے میں مصروف رہے۔ خاتون نے 1-2 بار پھر سے آپ کو وہی دھمکی دی، لیکن آپ نے اس خاتون کی باتوں کی طرف بالکل بھی رخ نہیں دیا۔ پھر خاتون کھڑی ہوئی اور قائد اعظم کو زور سے جھنجھوڑا، جس پر آپ نے اپنا سر اوپر کر کے خاتون کو دیکھا اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے کان پر لگا کر اشارہ کیا کہ میں سن نہیں سکتا، تمہیں جو کہنا ہے ایک کاغذ پر لکھ کر دے دو۔ خاتون نے کاغذ پر لکھ کے قائد اعظم کو دے دیا۔ آپ فوراً اٹھے، ٹرین کی زنجیر کھینچی اور گارڈ کے آنے پر آپ نے اس کو خاتون کا دیا ہوا کاغذ دکھایا اور گارڈ نے فوراً اس خاتون کو گرفتار کر کے اگلے اسٹیشن پہ پولیس کے حوالے کر دیا۔ 1930 سے قائد اعظم محمد علی جناح تپ دق، جسے ٹیوبرکلوسس کے نام سے جانا جاتا ہے، اس بیماری کے شکار چلے آ رہے تھے اور یہ بات صرف ان کی بہن اور چند دیگر ساتھیوں کو معلوم تھی۔ آپ نے اس کا اعلان عوام میں نہیں کیا کیونکہ ان کے نزدیک یہ انہیں سیاسی طور پر نقصان دے سکتی تھی۔ 1938 میں آپ نے اپنے ایک حامی کو خط لکھتے ہوئے کہا، تم نے اخبار میں میرے دوروں کے بارے میں پڑھا تو ہوگا، میں اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے اپنے دوروں میں بے قاعدگیوں کا شکار تھا، جس کی وجہ میری خراب صحت تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح صبح کے 10:20 پر اپنے کراچی والے گھر میں 11 ستمبر 1948 کو پاکستان بننے کے صرف 1 سال بعد انتقال کر گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو 12 ستمبر 1948 کو دونوں ملکوں بھارت اور پاکستان میں سرکاری سوگ کے درمیان دفنا دیا گیا۔
ان کے جنازے پر لاکھوں لوگ شریک ہوئے۔ بھارت کے گورنر جنرل راجا گوپال اچاری نے اس دن ایک سرکاری تقریب کو اس مرحوم قائد کے اعزاز میں منسوخ کیا۔ آج جناح کراچی میں سنگ مرمر کے ایک مقبرے مزار قائد میں آسودہ خاک ہیں۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔